हेलो एंड वार्म वेलकम टू अवर प्रोग्राम बज़्म ख़वातीन। मैं हूं रूबी निसा खान। प्रोग्राम के आज के शुमारे में आपका तहे दिल से इस्तकबाल है। चेहरा गजल होंठ खिलते गुलाब, चेहरा गजल होंठ खिलते गुलाब, अदाए दिल नशीं, देख कर तुझको हुस्न ने भी कहा आफरीन 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 आफरीन। भाई हुस्न या ब्यूटी या सौंदर्य के क्या कहने, तभी तो शेक्सपियर ने कहा था ब्यूटी प्रोवोक्स मोर देन गोल्ड। In all walks of life, beautiful and attractive people are treated better and more favorably. Even mothers love their attractive babies much, and likewise, teachers also favor attractive students and judge them more smarter. And attractive adults are paid more, and juries are recommending lighter imprisonment for lighter punishment for smarter and attractive persons. But unfortunately, everybody can't be born attractive, beautiful, or everybody can't born under great genes. अब सवाल ये पैदा होता है कि सौंदर्य क्या है, ब्यूटी क्या है। रियल ब्यूटी इज टू बी कंफर्टेबल विद इन यूर सेल्फ. It is all about being knowing and accepting what you are, who you are, because real beauty is not related with how your hair is looking, what is the color of your eyes or hair. It is all about that beauty is wisdom in your brain. Beauty is ethics in your behavior. लेकिन अक्सर लोग हम में से ऐसे हैं जो अपने लुक्स को लेकर काफी कॉन्शियस रहते हैं। खुसूसन अगर हम बात करेंगे लड़कियों की, खवातीन की, वो पहरों आईने के सामने अपने आप को निहारती रहती हैं और इतने में अगर कहीं किसी को एक छोटा सा पिंपल भी नजर आता है तो वो चौंक पड़ती है, चीख पड़ती है, या उनको अपने आप में अगर कोई कमी महसूस होती है तो खुदा न खास्ता नफ्सियाती तौर पर बहुत सारी खवातीन या बहुत सारे लोग इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स के भी शिकार हो जाते हैं। अगर हम ब्यूटी एंड अपीयरेंस को समाजी लेवल पर भी देखेंगे तो समाजी लेवल पर भी अट्रैक्टिव लोगों को, खूबसूरत लोगों को तरजीह दी जाती है। शादी के रिश्ते तय होने पर अक्सर कद काठी, रंग रूप को ही प्रायोरिटी दी जाती है। बाकी गुण जो होते हैं, बाकी खूबियां होती हैं, उनको अक्सर नजरअंदाज ही किया जाता है। यही वजह है कि अक्सर लड़कियों की या लड़कों की एज निकल जाती है जो शादी की होती है, उनको सही मैच नहीं मिलते हैं क्योंकि खूबसूरती को ज्यादा तरजीह दी जाती है। ये तो खूबसूरती के पॉजिटिव साइड्स हुए। अब अगर हम इसके मनफी इफेक्ट्स को भी देखेंगे तो इससे काफी सारे क्लैशेस एंड कियोस भी पैदा होते हैं। बहुत सारे लोग जेलस होते हैं कि वो साहब या वो जो लेडी है क्यों, मोहतरमा इतनी खूबसूरत क्यों है, तो उसके अगेंस्ट प्लॉटिंग की जाती है, बिचिंग की जाती है, ब्ला ब्ला ब्ला। तो सौंदर्य और अपीयरेंस को लेकर आज हम गुफ्तगू करेंगे तफसीलन। आज हमारे साथ हैं दो खूबसूरत से मेहमान जो है सहर मुश्ताक, शी इज अ स्पेशल एजुकेटर, और इनके साथ ही तशरीफ फरमा है शीमा खान, शी इज ऑल्सो स्पेशल एजुकेटर। स्पेशल एजुकेटर होता है जो फिजिकली चैलेंज लोगों को तालीम देता है। शीमा जी, सहर जी, आदाब। वालेकुम सलाम। आपका हमारे स्टूडियो में बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू सो मच। स्वागत से करेंगे हम आपका स्वागत। थैंक यू। आई वुड लाइक टू स्टार्ट विद सहर। सर, कहा जाता है कि ब्यूटी होल्स इन द माइंड ऑफ बिहोल्डर, आपका क्या ख्याल है? Well, the perception of beauty is subjective basically, where people can have entirely differing opinions about beauty. For instance, for one person, physical features can be important, whereas at the same time for another person the same thing can be unappealing and not so important. यानी कि खूबसूरती को आप किस नज़रिए से देखेंगे, आपका अपना परसेप्शन विद रिस्पेक्ट टू योर ब्यूटी व्हाट इट इज। किसी के लिए इनर ब्यूटी इज मोर इम्पॉर्टेंट, whereas to some person physical appearance is much more important. So it's how it depends on the personality, on your person, वो उस चीज को किस नज़रिए से देखेंगे। That is what it actually means to me. शिवा जी, जैसे कि सर ने कहा, तो आपका क्या ख्याल है, इज ब्यूटी अबाउट ऑल फिजिकल अपीयरेंस? आई डोंट थिंक सो ब्यूटी इज अबाउट फिजिकल अपीयरेंस, क्योंकि मुझे नहीं लगता इस अल्फाज को हम महदूद रख सकते हैं सिर्फ बाहरी खूबसूरती से। मुझे ऐसा लगता है कि इस अल्फाज के साथ नाइंसाफी होगी करना अगर हम इसको बाहरी अपीयरेंस तक महदूद रखेंगे।
what makes us beautiful is our personality, our good behavior, our kind nature, how we think, how we feel, how we act. اور مجھے ایسا لگتا ہے کہ انر خوبصورتی از مور امپورٹنٹ دین آؤٹر اپیئرنس. اینڈ مجھے مولا علی کا ایک سینگ ان کی یاد آ رہی ہے, ہاف آف دا بیوٹی کمز فرام دا وے وی اسپیک. تو مجھے ایسا لگتا ہے انہوں نے کہا ہے کہ آدھی خوبصورتی ہمارے لہجے میں ہے, تو ہم کیسے بول سکتے ہیں کہ باہری خوبصورتی سب کچھ ہے. مجھے لگتا ہے یہ ایک سینس لیس بات ہوگی اگر ہم خوبصورتی جیسے الفاظ کو باہری آؤٹر اپیئرنس تک محدود رکھیں گے. تو مجھے لگتا ہے نہیں, بیوٹی از ناٹ اباؤٹ آؤٹر اپیئرنس, بیوٹی از مور دین دس, بیوٹی از آر کیریکٹر. اور بیوٹی ایک پرماننٹ چیز ہے. جو ہماری آؤٹر اپیئرنس ہے ہم کیا کریں گے کہ یہ فیڈ ہو جاتی ہے, لیکن جو ہماری انر اپیئرنس ہے, انر سیرت ہے, تو وہ کیا ہے, وہ مرتے دم تک ہمارے ساتھ ہے. ہمارا اسٹرانگ کیریکٹر, ہمارا اچھا نیچر, یہ مرتے دم تک ہمارے ساتھ ہے. تو بیوٹی ایک پرماننٹ چیز کو کہنا چاہیے انسان. آنکھیں خوبصورت ہے, اور یہ طے کون کرے گا کتنا کون خوبصورت ہے. ہم نے جو پیرامیٹر سیٹ کیے سوسائٹی میں, اتنا وہ خوبصورت ہے, شی ہیز بگ آئیز, شی از بیوٹیفل, ہی از ٹال, ہی از ہینڈسم, یہ ہمارے پیرامیٹرس ہے. ہی از فیئر, ہی از بیوٹیفل. اگر ڈارک بیوٹیفل نہیں ہوتا تو اللہ تعالیٰ نے ڈارک انسان بنایا نہیں ہوتا. بالکل, کیونکہ اللہ تعالیٰ کی کوئی بھی بنائی ہوئی چیز بدصورت تو نہیں ہو سکتی ہے. یہ ہمارا پرسپشن ہے, ہمارا تھاٹ پروسیس ہے, ہماری انہیلدی تھنکنگ ہے. مجھے لگتا ہے ہمیں اسے چینج کرنا چاہیے, نہ کہ ہم یہ بولیں گے بیوٹی از اباؤٹ فزیکل اپیئرنس. نو, اٹس ناٹ دیٹ. تو یا سر, ڈز اپیئرنس اور بیوٹی افیکٹ our success? Does it help or no? I mean to say, کیا یہ مدد کرتی ہے, کیا کامیاب ہونے میں بیوٹی کا بھی کوئی رول ہوتا ہے, خوبصورتی کا رول ہوتا ہے, سوندری کا رول؟ دیکھیے, if we see in the current scenario, آج کل کے دور میں ہم دیکھتے ہیں it does affect one's success to some extent. It's basically about your perception. آپ کا ایک انسان کا تھاٹ پروسیس کیسا ہے, how you take it. A person who has a positive attitude and optimistic view towards his life, that matters. وہیں پہ اگر دوسرا انسان جس کا پیسمسٹک اپروچ ہے, نیگیٹو ویو ہے, وہ ڈیفینیٹلی افیکٹ کرتا ہے. ہم اکثر دیکھتے ہیں ورک پلیس سیکٹرز میں, امپلائمنٹ سیکٹرز میں ان لوگوں کو پریفرنس دیا جاتا ہے who are more appealing, physically attractive ہوتے ہیں, آؤٹر اپیئرنس ان کی اچھی خاصی ہوتی ہے, تو نیچرلی وہ ان لوگوں کو زیادہ پریفرنس دیتے ہیں. بٹ اٹس ایکچولی اباؤٹ ایک انسان پہ ڈپینڈ کرتا ہے. ہی شوڈ ایکسیپٹ ہمسیلف. سیلف ایکسیپٹینس از مسٹ. اگر انسان اپنے فلاز کو لے کے بھی ایکسیپٹ کرے گا, دیٹ از موسٹ امپورٹنٹ. سنس آئی ایم ریلیٹڈ ود دا فیلڈ آف ریہیبلیٹیشن سائنس, ویئر وی سی دیٹ ڈفرنٹ کنڈیشنز آر دیئر, physical اور mental conditions are there, but وہی لوگ جو کہ they are living with these conditions each and every day. So despite the fact that ایسے لوگ کافی ایکسل کرتے ہیں different fields میں. So there's nothing bad what you have. Whatever Almighty has created, that's the best creation. Whatever Almighty has created. جو بھی اللہ نے تخلیق کیا ہے وہ تو سب کچھ خوبصورت ہی ہے. سب چیزیں اچھی ہیں, خوبصورت ہے. سو کیا میٹر کرتا ہے انسان کو, ہمیں ایکسیپٹ کرنا ہے اپنے آپ کو, the way we are. اپنا نظریہ, اپنا تھاٹ پروسیس, irrational thinking جس کو ہم بتاتے ہیں, unhealthy thinking, irrational unhealthy thoughts, that is where you lack. So you should that we call as کہ آج کل کے ماحول میں it's pollute mind, where if you say you can give more importance to physical attire only. What matters is there are other things. Epitome of perfection, that's not everything. وہ تو ہے. So what matters is mainly is your own perception, آپ کا thought process, آپ کس نظریے سے بیوٹی کو دیکھتے ہیں. تو definitely success naturally خود ہی آ جاتا ہے انسان کے دور میں. Shima, do you think that attractive persons are getting lot of perks? I think so. جو میں پھر سے یہی کہوں گی, جو ہم نے پیرامیٹر سیٹ کیے ہیں اس حساب سے اگر کوئی اٹریکٹیو ہے جو اس کیٹیگری میں فال ہوتا ہے جو ہم نے سیٹ کیا ہے ہم لوگوں نے, تو انہیں مجھے لگتا ہے انہیں فیورز ملتے ہیں, اٹینشن ملتی ہے, لوگ پریفر کرتے ہیں جاب کے لیے بیوٹیفل فیس سامنے رکھنا ایز کمپیئر ٹو اگر انٹیلیجنس کی بات کی جائے یا باقی سکلز کی بات کی جائے, یا اسکولس میں ہم دیکھتے ہیں اٹریکٹیو بچہ ہو تو ٹیچرز کی اٹینشن ملتی ہے. بیبیز کی بات کی جائے جو مجھے ان مائی اپینین, میرا خود کا اپیئرنس ہے, جو بلانڈ بچے ہوتے ہیں ان کو زیادہ یہ پیار ملتا ہے, انہیں زیادہ اٹینشن ملتی ہے. تو یا آئی اگری. Psychological concept called halo effect. Yeah. Will you please
ایکسپلین کہ یہ جو ہیلو افیکٹ ہوتا ہے جو سامعین ابھی یہ جو ویورز ہمارا پروگرام دیکھ رہے ہوں گے ان کے لیے. جی یہ تھورنڈائک کا کانسیپٹ ہے, انہوں نے دیا ہے. یہ دیکھیے میں کہوں گی ڈونٹ جج اے بک بائی اٹس کور, لیکن جو یہ افیکٹ ہیلو افیکٹ ہے, وی جج پیپل آن دا بیسس آف لکس. ہم کیا کرتے, کوئی اٹریکٹیو ہے, یہ انٹیلیجنٹ ہوگی, یہ اچھی انسان ہوگی, جبکہ ہم اس کو پرسنلی نہیں جانتے ہیں. ہم ایک ایگزامپل میں دوں گی کہ جیسے کوئی ایکٹرز ہوتے, ایکٹریسز ہوتے, لوگ ان کے فین ہوتے ہیں, تو کوئی کسی کا اسکینڈل ہو گیا تو ان کے فینس ان کو ڈیفینڈ کرتے. یہ ایسا نہیں کر سکتا ہے کیونکہ ہی از نائس, ہی از نائس. جو آج کل کی جو انٹرٹینمنٹ والی دنیا ہے یہ بھی کسی حد تک اس میں ذمہ وار ہے, جو ابھی زیادہ لکس کو ترجیح دی جا رہی ہے. کیونکہ دیکھیے جو لوگ, میں کہتی ہوں انٹرٹینمنٹ کی دنیا میں جو ایکٹرز ہیں, ایکٹریسز ہیں, یہ بہت باڈی پازیٹیوٹی کی بات کرتے ہیں. ایٹ دا سیم ٹائم وہ دے گو تھرو ویریس سرجریز, وہ سرجریز کراتے ہیں. اور وہ جو سوشل میڈیا بھی ذمہ دار ہے, انڈسٹری بھی ذمہ دار ہے, کیونکہ وہ سارا فیک ہوتا ہے, لیکن ہم عام لوگوں پہ اس کا بہت اثر پڑتا ہے. ہمیں لگتا ہے کہ یہی صحیح ہے, یہی اسٹینڈارڈس ہے بیوٹی کے, ایسے لمبا ہونا, اسکینی ہونا, یا ہمیشہ اچھے سے ڈریس اپ ہونا. دیکھیے جو بھی ابھی لڑکیاں خواتین ہمارا پروگرام دیکھ رہی ہوں گی, ان کی دلچسپی کے لیے بتانا چاہیں گے کہ وہ تو ریئل ورلڈ ہوتا ہے, ریئل ورلڈ نہیں ہوتا ہے. ریئل ورلڈ تو کچھ اور ہے, عملی دنیا, جس میں ہم بدصورت بھی ہو سکتے ہیں, بنا میک اپ کے بھی ہو سکتے ہیں, ہمارے بال الجھے ہو سکتے ہیں, ہم اچھے سے ڈریس اپ نہیں ہو سکتے. کیونکہ اگر ہم ریئل ورلڈ کو دیکھیں گے وہاں تو ہمیں بیڈ میں بھی سوٹ پہن کے بیٹھنا پڑتا ہے, جو کہ اصل زندگی میں پاسبل نہیں ہے. تو اس وجہ سے بھی بہت سارے لوگ, اگر ہم ٹینز کی بات کریں گے یا ایسے خواتین کی بات کریں گے جو اسی کو سچ سمجھ لیتی ہیں, وہ گمراہ ہو جاتے ہیں. آپ کا کیا خیال ہے؟ وہ کیونکہ کیا ہوتا ہے کہ جب ہمارا انفلوئنس بہت ہوتا ہے, ہم ٹی وی دیکھتے ہیں یا ہم کسی ایکٹر کو, کسی ایکٹریس کو فالو کرنے لگتے ہیں, ہم ماڈلز کو دیکھتے ہیں, ہم سوشل میڈیا پہ دیکھتے ہیں, یہ سارا فیک ہوتا ہے. اور ہم نہیں, ہمارا جو پرسپشن ہے ہم بولتے ہیں نہیں یہی ہے. انہیں کیسے دکھایا جاتا ہے, ود لاٹ آف ایڈیٹنگ, ود لاٹ آف میک اپ, وہ ان کا پٹ آن ہوتا ہے ان پہ بہت ریفلیکٹرز, لائٹس obviously. اور لیکن ہم کیا کرتے ہیں, ہمیں لگتا ہے کہ نہیں یہ ایسے ہی ہوتے ہیں اور یہی ہمیں بھی یہی فالو کرنا ہے. تو مجھے لگتا ہے کہ ہاں جو ہے انفلوئنس بہت ہے اس کا, بہت زیادہ جو بھی ہم دیکھتے ہیں میڈیا پہ, سوشل میڈیا پہ, اس کا بہت زیادہ اثر رہتا ہے ٹینز پہ, عورتوں پہ, لڑکوں پہ, سب پہ, جو ٹی وی دیکھتے ہیں, جو ان کو فالو کرتے ہیں. لیکن وہ ان کو یہ سمجھنا چاہیے کہ ہم ایک نارمل انسان ہیں, ہماری ایک نارمل لائف ہے, ہم کبھی کیسے بھی ہو سکتے ہیں اور ہمیں ایکسیپٹ کرنا ہے ہم جیسے بھی ہے. ضروری نہیں ہم 24 آورس سچ رہے, تو ہم کیسے بھی ہو سکتے ہیں اور ہمیں خود کو کیسے بھی ایکسیپٹ کرنا ہے. جو ٹی وی پہ دکھایا جا رہا ہے یہ ہمیں سمجھنا ہے یہ فیک ہے, یہ جو سوشل میڈیا ہے, انڈسٹری ہے, یہ سب فیک ہے. یہ جو چیزیں ہیں یہ بناوٹی ہے, اور بناوٹی چیزوں کے پیچھے بھاگنا مجھے لگتا ہے ایک بیوقوفانہ حرکت ہے. لیکن ہم یہ کرتے ہیں, ٹینز میں زیادہ ہوتا ہے کہ نہیں اس ایکٹر کے جیسے دکھنا ہے, اس کے جیسے دکھنا ہے. ایک فینٹیسی ورلڈ میں رہتے ہیں لوگ, ہے نا, ہاں ایک فینٹیسی ورلڈ میں رہتے ہیں. تو مجھے نہیں لگتا ہے کہ یہ اچھی بات ہے. جو چیز جو ریئلٹی ہے ہی نہیں اس کے پیچھے بھاگنا مجھے لگتا ہے صحیح نہیں ہے. تو ہمیں دیکھنا چاہیے کہ ہم جس میں کمفرٹیبل ہے, ہم کیسے کمفرٹیبل, اپنے فلاز کو ایکسیپٹ کرنا, اپنے پلس پوائنٹس, مائنس پوائنٹس, جو بھی ہماری چیز ہے انہیں ایکسیپٹ کر کے آگے بڑھنا, نہ کہ کسی فیک چیز کے پیچھے اپنا ٹائم ضائع کرنا. سر اب اگر ہم سوندری کی بات کرتے ہیں, اپیرنس کی بات کرتے ہیں, ڈو یو تھنک کہ اس سے سماج میں کافی سارے کلیشز یا کیوس, کچھ ایسی چیزیں بھی پیدا ہوتی ہیں, نیگیٹو چیزیں جن کو ہم بولتے ہیں, کانفلکٹس بھی پیدا ہوتے ہیں. جیسے میں نے پہلے ہی کہا کہ حسد ہوتا ہے, جو بورن بیوٹیفل لوگ ہوتے ہیں. ایک تو ہم بولتے ہیں کہ جیسے ہم نے بات کی ابھی شیما نے, میں نے, کہ ہم ریل ورلڈ کی بات کریں گے جہاں میک اپ, ون ہیز ٹو پٹ میک اپ, ادر تھنگس. لیکن جہاں ریئل بیوٹی کی بات کریں گے, بورن بیوٹیفل, جو اللہ تعالیٰ نے ان کو عطا کی ہوتی ہے, سو لیکن ان کے پیچھے پھر دشمن بھی بہت سارے ہوتے ہیں, اور سماج میں اس وجہ سے بہت ساری پرابلمس کھڑی ہو جاتی ہیں. ڈیفینیٹلی جو انسان زیادہ توجہ دیتا ہے ٹورڈس فزیکل اپیرنس, ایز آئی آلریڈی مینشنڈ, تو اس سے ناٹ اونلی کانفلکٹ, سوشل ایونٹس کو کافی
جرائم جو ہے نا جی ایگزیکٹلی زیادہ بڑھتے جاتے ہیں اس چیز سے. اٹس لائک اپیئرنس اگر ہم دیکھیں گے فزیکل بیوٹی جو ہے دیٹ از اٹریکٹیو ٹو دا آئیز whereas inner beauty that is captivating to the heart. The main thing is inner beauty کی زیادہ اہمیت ہوتی ہے ان کمپیریزن ٹو فزیکل بیوٹی. بٹ آج کل کے دور میں ہم کیا دیکھتے ہیں, اف یو گو فار میچ میکنگ میکرس دے آلویز آسک یو فار فزیکل بیوٹی. پہلی چیز جو دیکھی جاتی ہے رنگ کیسا ہے, موٹاپا ہے, پتلا تو نہیں ہے, شکل و صورت کیسی ہے, چلنے کا ڈھنگ کیسا ہے. آل دیز تھنگس ایکچولی ڈونٹ میٹر. These things don't matter at all. سب سے اگر ہم پریکٹیکل لائف کو لے کے چلے, ہم اس کو دیکھے جائیں تو اس حساب سے ایک انسان کے لیے سب سے امپورٹنٹ جو ہے دیٹ از ایک انسان کی سیرت جو ہے, جو انسان کی سیرت ہمیشہ رہنے والی چیز ہے. ایگزیکٹلی. اب آج کل کے یوتھ کو میں بولوں گی جو ان چیزوں کو زیادہ پریفرنس دیتا ہے کہ ان کی سوچ ایسی ہے, وہ اریشنل تھاٹس ہی بولیں گے ان کو, انہیلدی تھاٹس ان کے, کہ وہ ان چیزوں کو پریفرنس دیتے ہیں جو کہ ایور لاسٹنگ نہیں ہے. بیکاز بینگ اے ہیومن ہمارا ایک لائف اسپین ہوتا ہے جو ہم ہر ایک اسٹیج پہ ڈفرینٹ اسٹیج سے جاتے ہیں, اینڈ وی گرو اینڈ ایونچولی ہم بیوٹی وی لوز اٹ وتھ ٹائم. تو ڈفرینٹ اسٹیج سے آتے ہیں, تو ڈفرینٹ اسٹیج میں ہمارے ساتھ ہماری فزیکل اپیئرنس بھی ایونچولی چینج ہوتی جاتی ہے. سو دیر از نتھنگ بیڈ اف ون ہیز سم فلاز, سو یو شوڈ لرن اینڈ لیو ود اٹ. بالکل. باڈیلی ڈائیورسٹی کو ایکسپٹ کرنا از موسٹ امپورٹنٹ. وی شوڈ سیلیبریٹ ایز ویل ایز ایکسپٹ باڈیلی ڈائیورسٹی. دیٹس دا کوٹ آف اے ہیلدی مائنڈ. ایگزیکٹلی. دیٹس تو شیما, جیسا کہ بات کر رہی ہے سیر اور میں اس بارے میں, تو آپ مجھے بتائیے کہ منفی جو اثرات ہیں بیوٹی کے, جیسے کہ اگر یوتھ کو یہ ہم لے لیں گے تو پھر ابھی آج ایڈ دیکھا ایک چیز کا, ایک کاسمیٹک کا, کل کو دوسرا ایڈ دیکھا, تو پیسہ روپیہ ضائع ہو جاتا ہے اس کے پیچھے. اب میرا یہاں پر پمپل ہے تو یہ ایک ہیلتھ ایشو ہے, اس کو کوئی ٹیوب لگانے سے کہاں سے ٹھیک ہو جائے گا وہ, تو ایک سیکنڈ میں وہ تو ایڈ ہوتا ہے نا, وہ فیک ہوتا ہے. یا وہ کاسمیٹک لگانے سے آپ گورے ہو جاؤ گے, یہ کرنے سے آپ پتلے ہو جاؤ گے. تو ایسے بتائیے اس بارے میں کہ یہ جو منفی اثرات ہیں ان چیزوں کے. اس میں پڑتا ہے مینٹل ہیلتھ پہ اوبویسلی اثر پڑتا ہے. میں اپنا ایک ایکسپیرئنس بتاؤں گی. مجھے کافی ڈارک سرکلز ہے جو ابھی بھی شاید ویزیبل ہو سکتے ہیں, تو بہت زیادہ پرومیننٹ ہو گئے تھے. تو لوگ خود تو انسان کانشیس ہوتا ہی ہے, پیپل میک یو مور کانشیس یو نو کہ آپ کو ڈارک سرکلز بہت ہے. تو میں نے کیا کیا, ہوم میڈ ریمیڈیز ٹرائی کیا. تو یوٹیوب پہ جیسے سب لڑکیاں کرتی ہیں, کافی, ایلو ویرا جیل, جو بھی, اور یہ ویسے ہی رہے جیسے انہیں ہونا تھا. لیکن ایٹ دا اینڈ میں نے ان کو ایکسیپٹ کیا, اور یہ فنی اور فیک ساؤنڈ کرے گا بٹ اٹس ٹرو. ناؤ آئی فائنڈ اٹ ویری اٹریکٹیو. مجھے ڈارک سرکلز بہت اٹریکٹیو لگتے ہیں. مجھے لوگ یہ سمجھیں گے شی از سیئنگ اٹ جسٹ فار دا سیک آف سیئنگ اٹ بیکاز شی از آن ٹی وی, بٹ اٹس ریئلٹی, اٹس ٹرو. یو لک سو بیوٹیفل. تھینک یو. تو کیا ہوتا ہے کہ ہم میں ایکسیپٹینس نہیں ہوتی ہے, تو ہم کیا کرتے ہیں, ہم یوٹیوب دیکھتے ہیں, ہم گوگل کرتے ہیں, جو چیزیں پروڈکٹس جو ہوم میڈ ریمیڈی سب ٹرائی کرتے ہیں, لیکن استعمال کرنا شروع کرتے ہیں, اور بلیومی فرق نہیں پڑتا ہے. کیونکہ میں نے بھی کیا ہوا ہے, جسٹ بینگ اے گرل آئی نو دا اسٹرگل. تو میں نے بھی کیا ہوا ہے, فرق نہیں پڑتا ہے. لیکن ہاں, آپ کی مینٹل ہیلتھ پہ ضرور فرق پڑتا ہے. لیکن جب ہم ایکسپٹ کرتے ہیں نا خود کو, وہ فرسٹریشن رہتی ہی نہیں ہے. آئی ہیو سو مینی مولز آن مائی فیس, دین پیپل یوز ٹو ایڈوائز می ریموو دیز مولز. تو میرا بھی ایک کانشیس میں ہو گئی تھی کہ نہیں کرنا ہے. جبکہ مولز اللہ کا دیا ہوا ایک تحفہ ہے, جی. پھر ایک سٹیج آیا میری لائف میں نے سوچا جیسے ناک ہے, لپس ہے, میرے فیس کا حصہ, یہ مولز بھی ہے. تو میں اپنی انسیکیورٹیز کو جیتنے نہیں دینا چاہیے, انہیں ہرانا چاہیے. اور انہیں کیسے ہراتے, ان کو ایکسپٹ کر کے. فلانٹ یور فلاز. اگر آپ کے فلاز ہے, آپ کو لگتا ہے کوئی انسیکیورٹی, اس کو فلانٹ کرو. میں کبھی بھی ہائیڈ نہیں کرتی ہوں اپنی مولز, کبھی بھی ہائیڈ نہیں کرتی ہوں ڈارک سرکلز, کیونکہ میں نے انہیں ایکسپٹ کیا. جب آپ ایکسپٹینس لاتے ہیں اپنی لائف میں, آپ کیسے بھی ہے, آپ کی ایکسپٹ کرنا اپنے فیوریٹ پارٹس کو, لیکن اٹس ناٹ اے بگ ڈیل. لیکن اپنے لیسٹ فیوریٹ پارٹس کو ایکسپٹ کرنا, اٹس اے بگ ڈیل. اور یہ کرنا ہے, اٹس ٹف, آئی نو, کیونکہ ہر کوئی اس سے گزرا ہے. کیونکہ ہم جس چیز کو لے کر انسیکیور ہوتے ہیں, اس چیز کو ایکسپٹ کرنا بہت ٹف ہو جاتا ہے. لیکن
सेल्फ एक्सेप्टेंस लाओ एंड डोंट रिलाई ऑन अदर्स वैलिडेशन. जो हम दूसरों के वैलिडेशन पे जिंदा, मुझे लोग क्या कहेंगे, तो वहां पे हमारी जो मेंटल हेल्थ है वो सब खराब हो जाती है. तो अपनी मेंटल हेल्थ को प्रायोरिटी देना, खुद को एक्सेप्ट करना, ये कीजिए आप. कोई प्रोडक्ट्स, कोई भी चीज आपको खूबसूरत नहीं बना सकती है, आपकी इनर ब्यूटी ही आपको खूबसूरत बनाती है, आपकी सीरत आपको खूबसूरत बनाती है. जी. तो मेरा यही ख्याल है कि मैं यही कहूंगी कि एक्सेप्टेंस, सेल्फ एक्सेप्टेंस इज इम्पोर्टेंट. सहर, जैसे कि शादी के रिश्ते तय होते हैं, फिर वो लड़कों के लिए हो, लड़कियों के लिए, खुसूसन अगर लड़कियों के रिश्ते होते हैं तो उनमें उनको काफी कूदना पड़ता है. अगर लड़की खूबसूरत नहीं है, कबूल सूरत है, थोड़ी सी सांवली है, थोड़ी सी मोटी है, कद छोटा है, तो उसको लेकर फिर काफी सारा टेंशन हो जाता है कि अब इसको देखने के लिए आते हैं लड़के वाले, जैसे वो कोई कमोडिटी होती है, जबकि उसके पास एक अच्छी क्वालिफिकेशन होती है, स्किल्स होते हैं, टेक्निक्स होती है. तो इस बारे में बताइए, क्योंकि अभी जो वालिदैन हमारा प्रोग्राम देख रहे होंगे, जो लड़कियां देख रहे होंगी, उनको जो इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स रहता है, दे डोंट बिलीव इन देमसेल्व्स. इस बारे में बताइए. जी, इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट यट अ वेरी सेंसिटिव थिंग टू बी डिस्कस्ड. सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ इसमें यही है कि लोगों में जो कि उनकी साइकी पे असर पड़ता है, लोगों के बोलने का, what people say outside, it definitely affects your mental health. इंसान के दिमाग पे, उसकी सोच की, उसकी जहनियत पे इसका असर डेफिनेटली पड़ता है. मेन थिंग ये है मैम कि आजकल के ज़माने में हम जो देखते हैं, लोग प्रेफरेंस देते हैं ब्यूटी को, आउटर अपीयरेंस को, लुक्स को. दैट इज़ ओके टू सम एक्सटेंट, इट्स नथिंग बैड. ग्रूमिंग, रिमेनिंग वेल केम्ड, दैट्स ऑल रिक्वायर्ड. बट द थिंग इज़, अगर ये एक्सीड होगा, ज़्यादा रिक्वायरमेंट से ज़्यादा हुआ, तो डेफिनेटली इसमें बहुत सारे इश्यूज सामने आ जाते हैं. देयर इज दिस ओल्ड सेइंग दैट व्हाट इज इन द इनसाइड काउंट्स. सो इवेंचुअली व्हाट मैटर्स इज हु यू आर फ्रॉम इनसाइड. जी, नॉट ओनली आउटर अपीयरेंस इज इम्पोर्टेंट. ये चीज़ लोगों को समझने की बहुत ज़रूरत है कि आप सूरत के साथ साथ बाकी चीज़ों पर भी उतना ही ध्यान ऐसा है दें. कि फिर फैशन के चक्कर में अक्सर लोग हाइजीन जो है, which is more important. जी. आप किसी को भी देखो, मेल हो फीमेल हो, खूबसूरती से तैयार हो जाते हैं, फिर उनका जो बॉडी ऑडोर होता है, वो तो किलर होता है, सामने वाले को कत्ल करके रख देता है. या जो बैड ब्रेथ होती है, वंस माउथ स्टिंक्स. आप देखिए उस बारे में भी हमें कितना ध्यान देना. हाइजीन जो बेसिक नेसेसिटी है बॉडी की. जी, एक्चुअली इट्स लाइक आजकल लोगों में कॉन्शियसनेस इतना आया है विद रिस्पेक्ट टू देयर physical outer appearance कि they just hit out gyms, they undergo various miserable diets and medical procedures जो होते हैं, जिसकी वजह से उनकी physical health पे असर पड़ता है. तो it has adverse effects, I would say, on their health. मनफी असर. Because कहते हैं ना, अगर आप नेचर की चीजों को खराब करेंगे, छेड़ेंगे, तो it will be disastrous. बिल्कुल. So it will be more deteriorating. जी. So what is important is you should accept what you are, how you are. That is what actually matters, and stick on to the natural diet, natural things. That is what mainly matters and most important it is. और सबसे अहम बात यही है कि पहले हम सेहत को मद्देनजर रखकर अपनी सेहत पर काम करें. What do you think, शीमा, कि हेल्दी रहना चाहिए हमको? हेल्दी रहना चाहिए, क्योंकि मुझे लगता है जितना इंसान हेल्दी होगा, फेस उतना ग्लो करता है. अगर किसी को ये चीज़ है कि मेरा फेस ग्लो करना चाहिए, तो उसे अपनी हेल्थ पे फोकस करना ही करना है, क्योंकि आप अगर हेल्दी है फिजिकली, मेंटली आपका फेस उतना ही ग्लो करेगा. मुझे लगता है हेल्दी रहना इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट, और हेल्थ पे ध्यान रखना, अपने हेल्थ को लेकर मुझे नहीं लगता है वी शुड टर्न अ ब्लाइंड आई टुवर्ड्स हेल्थ जस्ट बिकॉज वी हैव टू लुक गुड एंड ऑल. मुझे लगता है कि हेल्थ कम्स फर्स्ट. हर मतलब हेल्दी है इंसान तभी तो सब कुछ है ऑब्वियसली. हमारी एग्जिस्टेंस हमसे है, और जब हमारी सेहत ही ठीक नहीं होगी, फिर क्या करना है बाहरी खूबसूरती, कपड़ों का, बाकी चीज़ों का. मुझे ऐसा लगता है कि हाँ, हेल्थ कम्स फर्स्ट. हेल्थ का ख्याल रखें तो आपका स्किन भी ग्लो करेगा. जब आप जिंदा रहेंगे, आपकी हेल्थ होगी, तभी आप है. तो मुझे लगता है हाँ, हेल्थ इज इम्पोर्टेंट. आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया कि आप हमारे प्रोग्राम में तशरीफ लाए. आईना देख के कहते हैं संवरने वाले, आईना देख के कहते हैं संवरने वाले, आज बेमौत मरेंगे मुझ पे मरने वाले. अल्लाह ने हम सबको अशरफुल मखलूकात बना के भेजा है, लिहाजा अल्लाह की बनाई हर चीज खूब से खूब तर है. बिलीव इन योरसेल्फ,
you're beautiful, you're gorgeous, you're adorable. And smile, because smile adorn our beauty. तो इस हसीन मुलाकात के साथ ही आज के लिए दीजिए इजाजत. इंशाल्लाह फिर मिलेंगे. जब तक के लिए खुदा हाफिज.